السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الصلاۃ نماز، عماد الدین دین کا ستون ہے، عماد ستون دین دین کا، ومن اور جس نے، اور من جس نے، اقامہ اس کو قائم کیا، فقط اقامہ تو پس اس نے قائم کیا، فقط تو مطلب ہے پس، الدینہ دین کو، ومن اور جس نے، ہدمہ اس کو گرا دیا، فقط پس اس نے، ہدم الدینہ دین کو گرا دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ دیکھیں، کامن سینس ہے کہ کوئی بھی عمارت اپنے ستون یا پلر کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے عمارت ہوائی فضا میں قائم تو نہیں ہوگی، اس کو ٹیک کی ضرورت ہے، اس کو ستون کی ضرورت ہے، اس کو پلرز کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو سہارا چاہیے۔ اسی طرح نماز دین کا ستون ہے، دین ایک عمارت ہے اور نماز اس کا پلر ہے۔ دین کیسے قائم رہے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس کے روبرو حاضر نہیں ہوتے، اس کے احکام کو نہیں تسلیم کرتے، تو دین کیسے قائم رہے گا؟ اس لیے اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے، تو گویا اس عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ستون کا قائم رہنا ضروری ہے، اور اگر یہ ستون گر جائے گا تو پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت، اس کے قائم ہونے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور فرضیت بھی۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کا تعلق اپنے پروردگار سے قائم رہتا ہے، اور یہ تعلق نماز چھوڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اقامت الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نماز کا حکم آیا ہے تو اس کے لیے اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں بھی نماز کے لیے پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، نماز کے لیے قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہے دعا، اور جبکہ شرعی اصطلاح میں اس خاص عبادت کو کہتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جوڑتی ہے، اور اردو میں سے نماز کہا جاتا ہے۔ اقامت کے معنی ہے سیدھا کرنا اور ثابت کرنا، اور شرعی معنوں میں یہ ہے قائم کرنا، یعنی کہ برقرار رکھنا۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت الصلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ پورے آداب و شرائط کا خیال رکھ کے ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھ لینا اقامت الصلاۃ نہیں ہے۔ نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت الصلاۃ کے ساتھ مشروط ہیں، ان کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ انہیں قائم کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفاحش والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز برائی اور برے کاموں سے صرف اسی وقت روکے گی جب اسے اقامت الصلاۃ کے آداب و شرائط سے ادا کیا جائے گا۔ بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور شک نہیں کرنا چاہیے اس آیت پہ کہ ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اسے قائم نہیں کی۔ اگر ایک انسان نماز ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نماز ادا کرتا ہوں، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے ساتھ وہ ہر برا فعل انجام دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ سود بھی کھاتا ہے،
تو ایسا شخص جس پہ نماز کا اثر ہی نہیں ہو رہا تو اس نے نماز کو قائم نہیں کیا، اس نے نماز پڑھی ہے، اس لیے نماز کو قائم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت الصلاۃ کو اقامت دین کہا۔ انہدام الصلاۃ انہدام الدین، یعنی جس نے نماز کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھایا۔ نماز کو جب اس کے مکمل آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو انسان بالواسطہ طور پر دین کے بنیادی امور سیکھ جائے گا۔ نماز کی ادائیگی صرف اللہ کے لیے توحید کا سبق دیتی ہے۔ نماز کی ادائیگی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کی جائے گی تو رسالت کو حکم ملے گا۔ اگر مسجد میں جا کے ادا کی جائے گی تو قوت، بھائی چارے، مساوات اور پابندی وقت کا سبق ملے گا۔ اس لیے نماز کی حقیقی روح کو سمجھنا اور پھر اس کو ادا کرنا اقامت الصلاۃ ہے، اور اقامت الصلاۃ ہی اقامت دین ہے۔ اس طرح جب کوئی شخص نماز کی شرائط اور اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتا تو اس کو نماز کے مطلوبہ فوائد اور مقاصد حاصل نہیں ہوتے، تو اس طرح عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے اس میں خلوص نہ ہو، ریاکاری ہو کہ ہم لوگوں کی توجہ حاصل کریں گے، لوگوں میں متقی اور پرہیزگار مشہور ہوں گے، تو اس طرح کرنے سے نماز تو قبول نہیں ہوگی، انسان اللہ کے قرب سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور ایسی نماز کو علماء نے شرک خفی قرار دیا ہے کہ اس نے اللہ کے بجائے لوگوں کی خوشنودی چاہی، لوگوں کی واہ واہ اور تعریفیں وصول کرنے کے لیے اس نے نماز ادا کی۔ اور اگر اس طرح نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا نہ کی جائے بلکہ اپنی مرضی سے پڑھی جائے، یعنی حالت قیام میں تشہد پڑھا جائے اور حالت قعود میں سورہ فاتحہ اور تلاوت قرآن کرے اور پھر سجدے، رکوع اور بعد میں قیام کرے اور کھڑے سلام پھیر دے، تو کیا ایسے شخص کی نماز کو اقامت الصلاۃ کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہدام الصلاۃ کہا جائے گا۔ یا پھر کوئی شخص اپنی مرضی سے نمازوں کی رکعت کا تعین کرے کہ نہیں، میں فجر کی 2 فرض کیوں پڑھوں، میں 4 یا 6 رکعتیں پڑھوں گا، کیونکہ میں صبح تازہ دم ہوتا ہوں اور عشاء کے وقت میں دن بھر کے کاموں سے تھکا ہوتا ہوں، تو میں سنت اور وتر نہیں پڑھوں گا، میں تو صرف فرض ہی پڑھوں گا، اور فرض بھی 2 ہی کافی ہیں۔ تو یہ باتیں اس طرح سے نماز قائم نہیں ہوگی۔ نماز اسی وقت قائم ہوگی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ اور بہت ساری حدیث میں نماز کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنت، نماز جنت کی کنجی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طرح نماز جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے اور مومن کا امتحان ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین۔